وَاذْكُرُوا اللَّهَ، آیت نمبر ہماری 203 سورۃ بقرہ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کا ذکر کرو ایام معدودات میں، گنتی کے چند دنوں میں۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، بس جو جلدی کرے 2 دنوں میں، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ، اور جو دیر سے آئے، دیر کرے، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ لَمَنِ اتَّقَى، جو تقوی اختیار کرے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یہ کہ تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ ایام تشریق کا ذکر ہے یہاں پہ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں، اور ایام معلومات سے مراد ذی الحج کے 10 دن ہیں۔ اکرمہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ سے مراد یہ کہ ایام تشریق میں فرض نمازوں کے بعد تکبیر پڑھی جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو 2-3 آپ کو تکبیریں مل جائیں گی جب حج کے دن آتے ہیں، تو آپ کو پتہ پامفلٹ بھی مل جاتے ہیں۔ اصل یہ جاننے کا ہے کہ اس دنوں میں کرنا کیا ہے، حاجی کو وہاں کیا کرنا ہے اور یہاں کس کو کیا کرنا ہے۔ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کرنے کے دن ہیں، ٹھیک ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ تو جب وہ دن آتے ہیں تو وہاں صرف نمازوں کے بعد تکبیریں پڑھنی ہیں، اور عید کے دن ہوتے ہیں، عید کی طرح اس کو منایا جاتا ہے، اور کھانے پینے میں اپنا زیادہ وقت وہاں پہ لگایا جاتا ہے۔ جبیر بن معطم سے روایت ہے سارا عرفہ موقوف ہے، اور تمام ایام تشریق میں قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ اسی طرح عبد الرحمن بن، نام ہی نہیں پڑھا جا رہا، عبد الرحمن بن یمر دیلی سے مروی ہے، وہ بھی یہی حدیث میں کہتے ہیں کہ ایام جو معدودات ہیں وہ ایام تشریق ہی ہیں، اور ان میں کھانے پینے کے دن کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ بہت سی اس کے بارے میں آپ کو حدیثیں مل جاتی ہیں۔ اب یہاں ہے کہ فمن تعجل فی یومین، جو جلدی کرے، یعنی اس کے بعد حج کے بعد 11-12 کو جمرات کو کنکریاں مار کے جو واپس آ جائے، فلا اسم علیہ، تو کوئی اس پہ گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ 13 والے دن رکنا چاہے اور 13 والے دن بھی کنکریاں مار کے آ جائے تو بھی اس پہ کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے۔ جو چند دنوں کے لیے جاتے ہیں ان کی بعض دفعہ 13ویں تاریخ کو فلائٹ ہوتی ہے، تو وہ 2 دنوں میں پہلے دن آپ نے دیکھا کہ 1 جمرات کو کنکریاں مارنی ہے، اور دوسرے دن پھر تینوں کو بلکہ لگاتار مارنی ہے۔ لیکن اگر آپ نے تیسرے دن بھی رہنا ہے تو آپ دوسرے دن اگر کوئی رہ بھی جائے آپ کا رکن، تو آپ پھر تیسرے دن ان کو کنکریاں مار سکتی ہیں۔ تو دونوں سہولتیں ہیں، جسے جلدی ہے وہ جلدی کر لے، اور کوئی بیماری کی وجہ سے 1 دن لیٹ ہو گیا تو وہ 13ویں تاریخ کو بھی کنکریاں مار سکتا ہے۔ لمن اتقی، یہ کس کے لیے؟ جو تقوی اختیار کرتا ہے، یعنی تمام عبادت کا روح اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ سے ڈرو، جانو کہ تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ بارہا جیسے پہلی بھی حدیث سے میں نے کوٹ کی نا کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف توجہ بارہا مبذول کرواتی ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے یہاں لوگوں کے آنے جانے کا ذکر کیا، یعنی پہلے لوگوں نے اطراف اور اکناف عالم سے آ کر یہاں مشاعرے کیے، پڑاؤ ڈالے، اب موسم حج کے اختتام پر وہ اپنے علاقے اور ملکوں میں جا رہے ہیں، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک تمہیں اسی کے حضور اکٹھا کیا جائے گا۔ تو اس لیے واپس جا کے یہ نہیں ہے کہ جاتے ہی اپنے الحاج کہلانے لگ جائیں اور جاتے ہی آپ دنیا داری میں پھنس جائیں۔ یہ وعدہ ہے، دیکھیں ایک وضو دوسرے وضو تک کے گناہ جھاڑتا ہے، تو پھر پرہیز کرے نا کہ چلے جھاڑ تو جائیں گے تو میں کیوں نہ عصر اور مغرب کے درمیان خوب گناہ کر لوں۔ یہ تو نہیں ہے نا، آپ کہیں گے آپ کیسی باتیں ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک رمضان تک کے گناہ جھاڑ دیتا ہے، 1 سال کے۔ اسی طرح حج جو ہے آپ کی عمر بھر کے گناہ دھو دیتا ہے، اور گویا آپ ایسے دنیا میں آتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوئے، 0 میٹر ہم کہتے ہیں ہو کے آتے ہیں، تو شکر نہیں کرتے۔
اسی لیے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. اور کچھ نے کہا، میں اس کی تحقیق نہیں کر سکی کہ 40 دن تک حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے، تو میں نے کہا اگر وہ اپنا حج سنبھال لے تو تمام عمر اس کی حدیث کے مفہوم کے مطابق دعا قبول ہوتی ہے. 40 دن مطلب کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. اس کے بعد اپنے حج کو سنبھالیں. اور کتابوں سے صرف علم نہیں ملتا، سفر سے بہت علم ملتا ہے. جب آپ سفر کریں گے، پھر آپ ماحول دیکھتے ہیں، واقعات، تجربات، تو بہت کچھ سیکھتے ہیں. جب آپ عرفات کے میدان میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں یہ وہ میدان ہوگا جہاں حشر کا میدان ہوگا، اور تمام ازل سے لے کے اب تک لوگ یہاں جمع ہوں گے، اور بڑا ہی وہ سخت دن ہوگا. اللہ تعالیٰ اس دن کی ہولناکیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. پھر جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں 45 ڈیز یا 45 دنوں تک ہم 3 سوٹوں میں یا 4 سوٹوں میں بہترین گزارا کر لیتے ہیں، اور تھوڑے سے برتنوں میں بہترین گزارا کر لیتے ہیں. صرف ضرورت کی چیزیں ہم لے کے جاتے ہیں. تو اپنے ملک میں آ کے ہمارا کیوں نہیں گزارا ہوتا کم چیزوں میں؟ جب ہم اپنی دنیا کو کم کریں گے تو آخرت کے لیے ہم زیادہ کر سکیں گے. تو بہت سا وہاں سبق ملتا ہے، اور بہت سے رفقا کے ساتھ کیا کہا گیا آپ کی زبان سے، ہاتھ سے، وہ محفوظ رہیں آپ کی اذیت سے. آپ اسمائلی فیس رہیں، آپ ان کے لیے بھلائیاں کریں، آپ ان کے لیے نیکیاں کریں، بڑھ بڑھ کے ان کے کام آئیں. یہ ٹریننگ کیا آپ کو سبق دیتی ہے کہ اپنے ملک میں بھی جا کے نہیں کرنا ہے، لیکن اپنے ملک پہ آ کے ہم آرڈر دینے لگ جاتے ہیں. 4 بندوں کے ساتھ ہم مل کے نہیں رہ سکتے. جوائنٹ فیملی سسٹم تو خیر برداشت سے ہی باہر ہے. گھر میں بہن بھائی اور ماں باپ اب تھوڑا سا رہ گیا نا، چھوٹا سا یونٹ، وہ بھی نہیں رہ سکتے. میاں بیوی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے. باہر ہم غیروں کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں، گھر آ کے ہم اپنوں کے ساتھ نہیں کر سکتے. تو یہ ٹریننگ ہوتی ہے آپ کی کہ ایک حاجی کو، ایک اللہ والے کو، ایک آخرت کی فکر کرنے والے کو اس طرح کی لائف گزارنی چاہیے کہ بے ضرر، جس سے لوگ ڈرے نہ. جو آگے اٹھ کے، ٹھیک ہے اگر صحت کی اجازت دیتی تو کم سے کم زبان ہی سے کسی کو آپ بچا سکتے ہیں، الفاظ اچھے استعمال کر سکتے ہیں، رویے اچھے کر سکتے ہیں، آپ اپنے لہجے اچھے کر سکتے ہیں آپ اپنے، کہ کم سے کم آپ کسی کو ایسے ٹونے تو نہ مارے کہ اس کا کلیجہ ہی کٹ جائے. تو یہ سفر آپ کو انشاءاللہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ لے کے جائے گا، میری دعا ہے ہم سب کو لے کے جائے، تو آپ دیکھیے گا. اور یہ آپ کو پڑھایا بھی جاتا ہے جانے سے پہلے کہ اگر آپ نے کسی کو وہاں دھکا دے دیا، ہائپر ہو گئے، لڑائی کر دی تو بہت گناہ ہوتا ہے. تو کیا ہمارے اپنے شہر میں کوئی گناہ نہیں ہوتا؟ ثواب کا کام ہے. ہم جانے سے پہلے سب سے معافیاں مانگ کے جاتے ہیں اور واپس آ کے واپس اپنے روش پہ لوٹ آتے ہیں. میں حج کر کے آیا جی، وہ مجھے ملنے نہیں آئی. میں حج کر کے آیا، انہوں نے مجھے کچھ دیا نہیں. میں حج کر کے آیا، انہوں نے میری دعوت نہیں کی. یہی شروع ہو جاتا ہے نا. ہم پھر دنیا داری میں پھنس جاتے ہیں. تو جب انشاءاللہ حج کر کے آئیں تو یہ سارا سبق سیکھ کے آنا ہے. اور ایک سفر آپ نے اللہ کی طرف بھی کرنا ہے، وَعَلَمْ اللہ کی طرف بھی ایک سفر کرنا ہے. اس سفر کے لیے بھی کیا چاہیے؟ زیادہ راہ کم سے کم. وہ جو گھاٹی کراس کرنی ہے نا، حدیث میں ہمیشہ کوٹ کرتے ہیں، وہ گھاٹی بڑی سخت ہے. کم سے کم زیادہ راہ رکھے. ٹھیک اور وہاں پہ بھی آپ دیکھیں پھر عرفات کا میدان ہو جائے گا. وہ ساری چیزیں آپ کو وہاں معاملے پیش آئیں گے. اپنی دنیا ہلکی کریں، اپنی زبان سے اور اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھیں، تاکہ جب اللہ کے سامنے آپ جمع ہوں، جب آپ اللہ کے سامنے جمع ہوں تو اس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو ہلو ہلو. میرا سارے 10 خراب کر دیا اور پھر